بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہے اس پروگرام میں کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے، لوگ دین کے ساتھ علمی طور پر جڑیں، اس کا شعوری مطالعہ کریں۔ وہ مباحث جو بالعموم ہمارے ہاں گپ شپ میں اڑا دی جاتے ہیں، سنی سنائی باتیں، واعظ، قصے، ان سے دین اخذ کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھیں اور دین کے جو اوریجنل سورسز ہیں، اوریجنل ماخذ ہیں، قرآن مجید ہیں، سنت متواترہ ہے، احادیث کا ذخیرہ ہے، اس کو براہ راست پڑھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سلسلہ گفتگو میں غامدی صاحب سے بالخصوص قرآن کے اوپر جو چیزیں ہمارے زیر بحث آتی ہیں وہ پوچھیں۔ ہم نے اسی کا انتخاب کیا ہے، قرآن مجید سے مختلف مضامین کو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ خدا پر ایمان ہے۔ شاید کئی قسطوں پر بات چلتی رہے، قرآن مجید میں اس حوالے سے جو آیات آتی ہیں، غام صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ اللہ پر ایمان، میرے سامنے سورہ عنکبوت کی کچھ آیات ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ البیان کا ترجمہ ہے، غامدی صاحب کی تفسیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اوندھے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر بات نہیں سمجھتے۔ غام صاحب نے اس بات کی مختصر توضیح بھی کی ہے، یعنی کہاں سے بھٹک جاتے ہیں کہ دوسروں کو ماوا اور مرجع بنا کر ان کو پوچھتے، ان سے استغاثہ اور استرحام کرنے لگتے ہیں۔ استاد امام کے الفاظ میں کہ تو اپنے منہ سے خود اپنے مسلمے کی تردید کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے اور تمام نعمتیں بھی اس کی بخشی ہوئی ہیں، پھر شکر کے حقدار دوسرے کس طرح ہو سکتے ہیں یا ان کی عبادت اور اطاعت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ہم سب آج کا جدید پڑھا لکھا انسان اللہ کے اس آخری پیغام کو جب پڑھتا ہے تو بظاہر تو یہ بڑی سادہ سی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بھائی ان سے پوچھو کہ یہ کس نے بنایا، تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اگر کوئی جواب نہیں ہے تو خالق موجود ہے۔ جبکہ آج کل تو بڑی پیچیدگیوں سے بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے نظریے پیدا کر لیے گئے ہیں، کائنات کے حوالے سے، بگ بینگ کے حوالے سے کچھ سائنسی نظریات ہیں۔ اس سب کو پس منظر میں رکھ کے جب کوئی یہ سادہ سی بات پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہبی نیریٹو ہونا چاہیے خدا کے وجود کا، استدلال کا۔ یہ کیا بات ہے بھائی، کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے بنایا، تو تمہارے پاس کوئی نہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ نہیں بنا دی۔ یہ آیات تو ایک خاص پس منظر کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس وقت کے مشرکین کو مخاطب کر رہا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مخاطب کون ہے۔ وہ کوئی مسلمان گروہ ہے، وہ مسیحی ہیں، وہ مشرکین ہیں۔ تو یہاں مشرکین عرب مخاطب ہیں۔ ان کے بارے میں ساری بحث کا مدار اس پر ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے یہ گفتگو اسی پس منظر میں ہو رہی ہے۔ تو جہاں جو مخاطب ہوگا وہ اگر کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے تو وہ کون شخص ہے کہ جو اس کے ساتھ اس پر بحث کرنا شروع کر دے گا؟ میرا مخاطب اگر یہ مانتا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے تو میں اس کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ مانو کہ یہ ایک ملک ہے۔ وہ تو مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتا ہے۔ اب آگے اس کے کچھ تقاضے ہوں گے کہ اگر یہ ہمارا ملک ہے تو اس کے ضمن میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ حقوق عائد ہوتے ہیں، یہ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کی گئی ہے۔ ہر چیز کو اس کے موقع و محل کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ مخاطبین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ مانتے ہو کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ مانتے ہو کہ یہ سب نعمتیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں اور جو زمین کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں یہ وہی دے رہا ہے، تو پھر یہ تم جو شریک بناتے ہو یہ کہاں سے لے آتے ہو؟ ٹھیک، تو یہ حقیقت میں توحید کے اس بات کا موضوع ہے، اور توحید پر قرآن مجید کا استدلال کبھی تو عقل عام سے ہوتا ہے اور کبھی مخاطب کے مسلمات سے ہوتا ہے۔ تو یہاں مخاطب کے مسلمات کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی کہ خلق وہ کرے، نعمتیں وہ دے، پروردگار وہ ہو، منعم حقیقی وہ ہو، گرد و پیش میں ہر چیز اس کی طرف سے آئے، اور درمیان میں کسی اور کو بھی کوئی حیثیت دے دی جائے۔
اس تضاد فکر پر توجہ دلائی گئی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اجان صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید جب توحید پر استدلال کرتا ہے تو اس میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ وہ عقل کے جو مسلمات ہیں ان سے بات کرتا ہے۔ یہ عقل کے مسلمات کیا ہوتے ہیں اور عقل کے مسلمات سے توحید پر استدلال کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو انسان کا علم بن چکی ہیں۔ ہم علم کسی چیز کو کیسے بناتے ہیں؟ ایک چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، ایک چیز کا ہم تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جن کا ہم تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں، ان سے کچھ لازمی عقلی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان چونکہ عقلی شخصیت ہے، وہ اخلاقی شخصیت ہے، عقلی شخصیت ہے، وہ ایک جمالیاتی حس لے کے پیدا ہوا ہے۔ اس کے تمام مقدمات خود اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب انسان کا علم بن جاتی ہیں، اس میں کوئی ظن یا گمان کا دخل باقی نہیں رہتا، تو پھر اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جو لازمی نتائج کے طور پر انسان مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو استنباط کر کے ماننا ضروری ہے، اگر دھوپ ہے تو سورج کے وجود پر استدلال کیا جا سکتا ہے، تو عقلی استدلال میں بھی کچھ چیزیں مسلمات کی حیثیت اختیار کر لیتی۔ تو علم اور عقل کے مسلمات ہیں جن پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ہم دنیا سے معاملہ کرتے ہیں۔ اگر علم و عقل کے مسلمات نہ ہوں تو نہ سیاست پہ گفتگو ہو سکتی ہے، نہ معیشت پہ ہو سکتی ہے، نہ معاشرت پہ ہو سکتی ہے، نہ بین الاقوامی تعلقات زیر بحث آ سکتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان کچھ چیزیں مانی ہوئی اور وہ ہر جگہ مانی جاتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ خدا پر ایمان کے حوالے سے قرآن مجید میں جہاں جہاں جو باتیں زیر بحث آتی ہیں ان کا صحیح پس منظر بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور غامدی صاحب سے اس کی توضیح بھی طلب کر رہے ہیں۔ میرے سامنے سورہ اعراف کا ایک مقام ہے۔ ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے، اور پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ سورہ اعراف، ہم سب نے اس کی توضیح بھی کی ہے، میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اب لکھا ہے کہ زمین پر خدا کی درونت کے واقعات سے استدلال کے بعد اب قریش کو اس کے عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی ہے، جس کی بنیاد پر تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھہرائے جائیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے شرک اور الحاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور خدا کے اقرار اور اس کی توحید کے تصور تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ قرآن نے اس عہد کو جس طریقے سے پیش کیا ہے اس سے واضح ہے کہ محض تمثیلی انداز بیان نہیں بلکہ اسی طرح ایک واقعہ ہے جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے، وہ اپنے وجود ہی سے تقاضا کرتی ہے کہ خالق کی محتاج ہیں۔ ان کے لیے خالق کا اثبات پیش نظر ہو تو کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف متنبہ کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان بعض اوقات انکار کر دیتا ہے، لیکن یہ محض مکابرت ہے، لہٰذا جس وقت انکار کرتا ہے عین اسی وقت اپنے دائرہ علم میں ہر انفعال کے لیے فاعل، ہر ارادے کے لیے مرید، ہر صفت کے لیے موصوف، ہر اثر کے لیے مؤثر اور ہر نظم کے لیے ایک علیم و حکیم ناظم کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ اس کا تمام علم اسی سرگردانی کی سرگزشت ہے۔ ہم سب بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا ہے اور ظاہری بات ہے وہ واقعہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے، محو کر دیا گیا، اس کی حکمتوں کو آگے سمجھیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں ایک بات ڈالی ہوئی ہے تو مجھے تو پھر خود ہی اپنی فطرت کی آواز کے آگے لبیک کہہ دینا چاہیے۔ مجھے تو یہ واقعہ پہلے سنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں غور و فکر کرتا ہوں تو پھر باقی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ واقعہ کیوں بتایا گیا؟ ہم انسان ہیں اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں جو امتیاز ہمیں حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔
ہمارے ہاں جب لوگ اس کائنات پر، انسان پر، مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو وہ اس کے تنوع کو دیکھ کر بعض اوقات الجھ جاتے ہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ مادہ ہے، وہ آج بھی اپنے ساتھ یہ سوال لے کر کھڑا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ دوسری چیز حیات ہے، مادے میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کو ہم خود پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن کیسے پیدا ہوتی ہے، کس امتزاج سے وجود میں آتی ہے، اس کا نسخہ کیا ہے، اس کے اجزاء تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان میں تالیف پیدا ہو کر زندگی بن جاتی ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بھی ابھی تک ایک سوال ہے جس کا جواب ہم نہیں پا سکے۔ اس کے بعد اس زندگی میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، وہ شعور جو میرا شعور ہے، وہ آپ کا شعور ہے۔ شعوری شخصیت ظاہر بات ہے کہ اب عام مخلوقات سے بہت ممتاز ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ہماری شخصیت کے بارے میں بہت سے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ کیا یہ شخصیت، یہ ہمارا شعور، یہ ہمارا حادثہ اخلاقی، یہ ہمارا عقلی استنباط کا غیر معمولی داعیہ، یہ سب چیزیں بھی اسی دنیا میں اجزاء کی تالیف سے پیدا ہو گئی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا دونوں پہلوؤں سے اپنی کتاب میں جواب دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ایک تو تمہارا قالب ہے، یہ تمہارا جسم، یہ تمہارا قالب ہے، یہ لباس تمہیں پہنایا گیا ہے، یہ قالب تو اسی زمین پر بنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مقامات پر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے دلدل میں، کیچڑ میں زندگی کی ابتدا کر دی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح مختلف مراحل سے گزر کر ہم نے مخلوقات بنائی اور تمہیں بھی بنایا۔ تمہارا قالب تیار ہو گیا تو پھر ہم نے اس قالب کا تسویہ کیا، یعنی اس کو نقشے سے درست کیا، اس کو بنایا، اس کو سنوارا، اور بڑے لمبے مراحل سے گزار کر اس کو اس قابل کیا کہ اب یہ تمہاری شخصیت کا ظرف بن سکے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ شخصیت جس کو ہم شعور سے تعبیر کرتے ہیں، وہ جس کی بنیاد پر ہم ایک صاحب عقل مخلوق بن گئے ہیں، وہ شخصیت جو اخلاقی فیصلے سناتی ہے، وہ شخصیت جس کے اندر ایجاد اور اختراع کی غیر معمولی صلاحیت رکھی گئی ہے، جو علم کا منبع بن گئی ہے، وہ شخصیت کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ بتایا قرآن مجید میں کہ وہ شخصیت آسمان سے آتی ہے۔ وہ شخصیت یہاں زمین میں مٹی اور پانی کے اجزاء سے نہیں پیدا ہوتی، یہاں تمہارا قالب بنتا ہے اور اس میں زندگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ زندگی باشعور ہو جائے، یہ باشعور شخصیت در حقیقت تمہاری اصل شخصیت ہے۔ تم انسان اس کی بنیاد پر کہلاتے ہو، باقی مخلوقات سے تمہارا امتیاز بھی اسی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ زندگی تو باقی مخلوقات میں بھی ہے، وہ تو ایک چیونٹی میں بھی ہے، اور تمہارے گرد و پیش میں تم سے زیادہ بڑے جثے کے حیوانات میں بھی ہے۔ زندگی نہیں بلکہ وہ تمہاری شخصیت۔ تو جس طرح یہ بتانا ضروری تھا کہ تمہارے اس قالب کے وجود میں آنے میں کیا مراحل گزرے ہیں، اسی طرح یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ تمہاری شخصیت کن مراحل سے ہو کر یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نے تمہاری شخصیت بنا لی تو سب شخصیات کو، یعنی زید، بکر، جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں، ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر جو چیزیں ہم نے ان کی فطرت میں ودیت کی تھیں، ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی مخلوق بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اوصاف صفات رکھتے ہیں، تو ہم نے اس کا مظاہرہ اس طرح سے کیا کہ اس موقع پر کچھ سوالات کیے ان کو اٹھا کر، اور جب سوالات کیے تو انہوں نے جواب دیے، تو اس طرح وہ جو کچھ تمہارے اندر ودیت تھا وہ ایک عہد و میثاق کی صورت اختیار کر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ایک عہد ہو گیا۔ اس میں 2-3 چیزیں بہت نمایاں کی ہیں قرآن مجید نے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس تم لے کے پیدا کیے گئے ہو، اور پھر تم نے اللہ سے اس موقع کے اوپر عہد بھی کیا تھا کہ وہی تمہارا رب ہے، تاکہ کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہ رہ جائے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے تمہارے سامنے اس موقع پر پیش کیا تھا اور پوچھا تھا تم سے کہ یہ اختیار لینا چاہتے ہو، تو تم نے اس کو خوش دلی کے ساتھ خود قبول کیا تھا۔
اور تیسرا یہ کہ ہم نے تمہارے اندر خیر و شر کو الہام کیا ہے، اور یہ خیر و شر کا الہام ہی ہے جس کی بنیاد پر یہ دونوں باتیں تم نے عہد و میثاق کی صورت میں مانی تھیں۔ تو اس واقعے کو قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر واقعے کو بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ اس کو تمہارے حافظے سے ہم نے محو کر دیا، کیونکہ اگر ہم اس کو حافظے سے محو نہ کرتے تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی حقیقت محو نہیں ہوئی، واقعہ محو ہوا ہے۔ تو حقیقت وہ تمہارے اندر ودیت ہے، چنانچہ جس وقت تم اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہو اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم ایک مخلوق ہو اور تمہارا خالق ہونا چاہیے، اور پھر کوئی خدا کا بندہ آ کے تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا خالق علیم و حکیم ہستی ہے، تو یہ چیز تمہارے لیے کوئی نامانوس چیز نہیں ہوتی، تم اس کو لپک کر قبول کرتے ہو، یہ تمہاری احتیاج کا جواب بن جاتی ہے، یہ تمہاری نفسیات کے سب تقاضے پورے کر دیتی ہے، اور اس پر تم اس طرح مطمئن ہو جاتے ہو جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کو پا کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح گویا یہ سارا واقعہ سنا کے بتایا ہے کہ تمہاری شخصیت کا جو یہاں ظہور ہوتا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یا یہ دنیا میں کوئی واقعات نہیں ہیں کہ جو اسی طرح پیش آتے رہے، دائیں سے بائیں سے کچھ چیزیں سنا کے تم نے اختیار کر لی ہیں، یہ سب کچھ تمہارے اندر ودیت کیا گیا، دنیا میں آنے سے پہلے اس کو ایک عہد و میثاق کی صورت دی گئی، اور پھر تمہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اس لیے یہاں اگر تم نے پیغمبروں کے ذریعے سے جب تمہیں بتایا گیا کہ تمہارا ایک پروردگار ہے اور اس بات کو تم نے قبول کیا ہے، آگے بڑھ کر قبول کیا ہے، تو یہ کوئی وہم پرستی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا تم نے اعتراف کیا ہے، اس حقیقت کی یہ تعریف ہے۔ سبحان اللہ، ہم سے بڑی خوبصورتی سے یہ پہلو آپ نے واضح کیا کہ کیا وجہ بنی قرآن مجید میں اگر عہد الست بیان کیا جاتا ہے، اور کیا کیا اس میں مضمر پہلو ہیں جو انسانی شخصیت اور اس کے سوالات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب، یہ تو بہت بڑی ایک بلند سطح پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت یہ کلام کیا، لیکن انسان ہے، تجسس ہے اس کو، وہ اس کلام کے بارے میں بہت سارے عقلی سوالات اٹھاتا ہے اور عقل کے گدے ڈرواتا ہے کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا، کیا اس وقت انسان کو آلریڈی شخصیت مل چکی تھی؟ اس لیے کہ اگر انسان نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اس کا مطلب اس کے پاس عقلی وجود بھی ہے اور کوئی مشاہدے کی صلاحیت بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شخصیت دے دی گئی تھی، اس کے بعد شعور الہام کر کے پھر سوال کیا گیا، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ شخصیت کیا چیز ہے؟ یعنی شخصیت کوئی اوصاف، صفات، اعراض سے مجرد چیز ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر آپ انسان کی شخصیت کو، بلکہ اس کائنات کو، اس کے اوصاف اور صفات سے مجرد کر دیں تو ہے کیا جائے گا باقی؟ یعنی اس کے بعد تو وہی چیز ہے جس کو ہیگل نتھنگ کہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اچھا چیز ہوگی، ایک منطقی نوعیت کا عدم وجود میں آ جائے گا۔ تو ذات بحت جس کو کہتے ہیں یا خالص ذات کہتے ہیں، اس کا کوئی تصور ہم انسان صفات و اوصاف کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسان کی شخصیت کے الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو وہ شخصیت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جو بھی شخصیت ہے وہ اگر غیر مرئی بھی ہے، وہ ہماری گرفت میں نہیں بھی آ رہی، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں اس وقت سکتے، لیکن اس شخصیت کے کچھ اوصاف ہوں گے نا، کچھ صفات ہوں گی، تو وہ اوصاف و صفات کے بغیر وہ بنی کیسے؟ وہ بنی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ میں جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہوں تو سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو رکھ کر میں اس کو ایجاد کرتا ہوں، اس میں وہ صفات پیدا کرتا ہوں، ان صفات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہوں، اسی سے کوئی چیز بنتی ہے، اس سے ظہور ہوتا ہے۔ اس کو میں کار کہتا ہوں، اس کو میں گاڑی کہتا ہوں، اس کو میں جہاز کہتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق وجود میں آ جائے اور کوئی اوصاف نہ رکھتی ہو، کوئی صفات نہ رکھتی ہو؟ ان سے مجرد ہم کسی چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے، یعنی ان سے الگ بھی کوئی ذات ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے جو بھی شخصیت تھی اس کے پاس یہ شعور تھا، اس کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں جو اس کے پروردگار نے اس کو دی تھیں، انہی کے بارے میں عہد و میثاق لیا جائے گا، انہی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ در حقیقت ان چیزوں کا اولین ظہور تھا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جس وقت میں پیدا ہوتا ہوں، پیدا ہونے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہوں، اس کے بعد میرے سامنے کچھ حقائق آتے ہیں، وہ علم کے ہو سکتے ہیں، وہ عمل کے ہو سکتے ہیں، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مجھے آپ کوئی چیز نہیں سکھا سکتے جو میں لے کر نہیں آیا۔ میرے اندر ریاضی ہے، میرے اندر جغرافیہ ہے، میرے اندر تاریخ ہے، میرے اندر سب کچھ موجود ہے۔ دنیا میں جو کچھ باہر موجود ہے وہ اس کے ساتھ ایک ربط و نظام پیدا کرتا ہے اور وہ میرا علم بن جاتا ہے۔ تو میرے علم کی بنیاد در حقیقت میرے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ وہاں پر بھی جن چیزوں کا ظہور ہوا وہ مجھے دی گئیں، وہ میری شخصیت تھی،
مجھے جب جگایا گیا، بیدار کیا گیا، جس طرح کہ اب میں سو جاتا ہوں تو مجھے کچھ شعور نہیں ہوتا، لیکن جب مجھے بیدار کیا جاتا ہے تو میری وہ شخصیت بھی نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ شخصیت نمایاں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے ہاں کوئی چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، ہم کوئی ایجاد کر لیتے ہیں یا کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس میں وہ صفات پیدا ہو گئی، وہ چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ہم تو عاجز انسان ہیں تو اپنے علم کے لیے کرتے ہیں، لیکن خود اس چیز کو بھی اپنا شعور دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں بھی اعتماد پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ظاہر ہے کہ ان مخلوقات کو بنانے کے بعد ایک موقع ایسا پیدا ہونا چاہیے نا، یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ بنایا گیا وہ بن گیا ہے۔ تو انسان کے معاملے میں یہ ہوا کہ اس کی شخصیت کیونکہ ایک شعوری شخصیت ہے، اس کے سامنے کچھ عقلی سوالات رکھے گئے، کچھ اخلاقی سوالات رکھے گئے۔ اس کو جس دنیا میں بھیجنا تھا اس کے بارے میں اس سے پوچھا گیا کہ وہ جانا چاہتا ہے، اس نے ان کا جواب دیا ہے۔ تو یہ جواب جس دنیا میں دیا گیا وہ دنیا تو ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اور وہ واقعہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے، وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے ہوا تھا۔ یعنی میں نے جو کچھ اندر ودیت کیا تھا اس کا ظہور بھی ہوا تھا، اور اس نے ایک عہد اور میثاق کی صورت بھی اختیار کی تھی، پھر تمہیں سلا دیا تھا۔ اسی کو بیان کیا قرآن نے، کنتم امواتا، یعنی پھر تمہیں اسی طرح موت دے دی گئی تھی جس طرح اب موت آتی ہے، پھر تم دنیا میں آتے ہو تو زندگی دی جاتی ہے، اور تمہارا جو قالب اس دنیا میں تیار ہوتا ہے وہ آپ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو وہی شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے سلا رکھی ہے وہ اس میں پھونک دی جاتی ہے، اور وہ شخصیت جب آ جاتی ہے تو پھر تم محض ایک گوشت پوشت کے حیوان نہیں رہتے، اس سے آگے بڑھ کر ایک باشعور مخلوق بن جاتے ہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ ساری داستان تو ہماری ضرورت ہے، یعنی ہمارا ماضی کیا ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے، ہمارا قالب کیسے تیار ہوا ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے، اور ہماری شخصیت کن مراحل سے گزر کر دنیا میں آتی ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ظاہری بات ہے جس وقت کی وہ بات ہے، جس عہد کا وہ واقعہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل مشاہدہ بھی نہیں ہے، ہمارے حافظے میں بھی نہیں ہے۔ حافظے میں کیوں نہیں ہے اس کو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں زیر بحث لاتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا دنیا کی ہر قصہ، ہر کہانی، ہر واقعہ جس بھی جگہ سے آ رہا ہو وہ میرے اور آپ کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پر ویریفائبل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ مطالبہ تو کوئی نہیں کرتا کہ لازماً ہم پیچھے جا کر وہ اس مووی کا، اس فلم کا تقاضا کریں کہ جی جب یہ ہو رہا تھا معاملہ ہمیں دکھائیں، لیکن جو کلیم اس کے اندر کیے گئے کہ ہم سب نے ہاں کی تھی، مانا تھا، تو پھر عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ایسے ویریفائی ہونا چاہیے کہ آج بھی دنیا کی اکثریت وہ اس عہد کو اپنے سینوں میں سجا کے رکھی ہوئی ہو۔ چلیں دو چار جگہ انحراف پیدا ہو گئے، 10-15% انکار کر دیں، لیکن اکثریت کو پھر ماننا چاہیے۔ ویریفیکیشن کا عمل کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کے؟ ویریفیکیشن کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ قیامت میں اس آیت کو پڑھیے کوئی شخص اپنا عذر پیش نہ کر سکے، وہاں وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ ساری داستان جہاں داستان ہے وہاں واقعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ۔ جو کچھ ہوا ہے وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اور وہ ایک ایک چیز اس کے حافظے میں نمایاں ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے ویریفیکیشن کی جگہ آنے والی ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں اپنا فلسفہ و فکر بیان کر رہے ہیں اس کو آخرت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، وہ اسی پر مبنی ہے۔ اسی لیے یہ بتایا ہے کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں قیامت میں تم اٹھ کھڑے ہو اور وہاں پر یہ نہ کہو کہ میرے تو آباء و اجداد نے یہ دعوت مجھ تک پہنچائی نہیں تھی، فلاں چیز سے میں واقف نہیں تھا۔ اس وقت تم پر یہ چیزیں حجت بن جائیں گی، تو جب ان کی ضرورت پڑے گی اس وقت یہ حجت بنے گی۔ دنیا میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں مجھے علم و عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے بعض چیزوں کے بارے میں علم دے دیا گیا ہے، وہ علم میرے پروردگار نے دے دیا ہے، میں اس علم کے مطابق یہاں زندگی بسر کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات کہ وہ واقعہ قیامت کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ یہاں مستقبل کا علم ہے، وہ مجھے دیا جا رہا ہے، اس کی بھی ویریفیکیشن یہاں نہیں ہو سکتی، وہ اسی وقت ہوگی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور وہ اٹھا کے مجھے اس دنیا سے اس دنیا میں لے جائے گا۔ تو ویریفیکیشن تو ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب میں اس دروازے سے آگے بڑھ جاؤں۔ سبحان اللہ، ہم سب بہت ہی اہم نقطہ اور بڑا باریک نقطہ آپ کی زبانی ہم نے سنا، اللہ جزائے خیر دے۔ آگے بڑھاتے ہیں،
یہ جو واقعہ ہوا تھا کیا کسی خاص عہد کسی خاص دور کے چند مخصوص انسانوں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہم سب لکھتے ہیں کہ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کسی خاص دور ہی کے بنی آدم سے متعلق نہیں بلکہ قیامت کے دن تک جتنے بنی آدم بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب سے متعلق ہے اور ارواح کے اجسام کے ساتھ اتصال کی ابتدا سے پہلے ہوا ہے۔ ایک بہت بنیادی سوال کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو ہماری یادداشت سے محو کر دیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت کے پہلو ہیں؟ ہم سب اپنی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہا خانہ دماغ میں پیوست ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درحال ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے کہ جسے وہ پہلے ہی سے جانتا تھا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا، اس نے اسے پا لیا تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اس میں اپنی جگہ پا لی۔ ہم سب آپ نے فرمایا کہ واقعے کی ویریفیکیشن کا عمل تو قیامت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہمیں دکھا دیں اور ہم پھر سے کنیکٹ کر جائیں، ہم نے یہ کیا تھا اور اس کے باوجود ہم نے انکار کیا ہے، لیکن واقعے کا ایک لازمی ناگزیر نتیجہ ہے جو دنیا میں نکلنا چاہیے۔ ہماری حافظے سے تو اس کو محو کر دیا، لیکن وہ نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ واقعہ اصل میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے، اس لیے کہ واقعے کے بارے میں تو اطلاع دی گئی ہے، یعنی یہ بات کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھاگتا ہوا جاتا ہے، جانوروں کے بچوں کو دیکھیے، اور وہ ماں کے تھنوں کے ساتھ منہ لگا دیتا ہے۔ تو ہم اگر فرض کر لیجئے کہ اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ کیسے ماں کو پہچان لیتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے باہر آیا ہے۔ اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک، اس کے حادثے میں بھی نہیں ہوتا، یعنی جانوروں کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، انسان کے بچے کا معاملہ بھی یہی ہے، وہی پہچانتا ہے اس بات کو۔ تو یہ انسان کے اندر جو فطری داعیات رکھے گئے ہیں یہ ان کے ظہور پر منتج ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو جس سب سے پہلے سوال سے دوچار ہوتے ہیں وہ سوال ہے کیا؟ یعنی ہم بنے ہوئے ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، خلق کا فعل ہم نے خود دیکھا ہے، ہم اپنے سامنے اپنے آپ کو بنتا دیکھ سکتے ہیں، آج بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہی زندگی کے اجزاء ہیں جو اپنے اندر کوئی حیات نہیں رکھتے، اور انہی اجزاء سے وہ تخم بنتا ہے جس سے ہم ایک درخت کی طرح پھوٹ نکلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ خلق کے فعل کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو شعور اور جو عقل دی گئی ہے وہ فوراً حکم لگاتی ہے کہ ہم اگر اس طرح سے مخلوق ہیں تو پھر ہمارا خالق ہونا چاہیے۔ خالق ہونا چاہیے کا یہ تقاضا اتنا غیر معمولی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی کبھی اس کا انکار نہیں کر سکا، یعنی نہ فلسفے میں، نہ تصوف میں، نہ علم میں، نہ عقل میں کبھی اس کا انکار ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی میں مخلوق ہوں، میرا خالق ہونا چاہیے، خالق کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا میں اپنا۔ اس کا جواب البتہ دو صورتوں میں دیا گیا ہے۔ ایک جواب عام طور پر الحاد نے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، اسی نے تمہیں بنایا ہے، یہی تمہیں وجود بخش رہی ہے۔ جس طرح چیزوں کی تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح تم بھی ظاہر ہو گئے ہو۔ اور دوسرا جواب انبیاء علیہ السلام کا جواب ہے، وہ انہوں نے دیا ہے کہ نہیں، اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے جو تمہارا خالق ہے، اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ اس کائنات سے ماورا ہے۔ تو یہ دونوں جواب ہیں جن میں سے کسی ایک جواب کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں، یا ان کے بارے میں متردد ہو کر کبھی ادھر اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں، ورنہ اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے اپنی تفسیر میں ایک جملہ بھی لکھا کہ یہ واقعہ جس طرح سے بیان ہوا ہے اس بیان سے بات واضح ہوتی ہے، مبرہن ہوتی ہے، نکل کے سامنے آتی ہے کہ یہ خارجی واقعہ تھا، محض کوئی میٹافر، کوئی تمثیل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں تو تم لوگوں کی یعنی وجود جو ہے وہ اس نوعیت کا تھا۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل نہیں ہے اور یہ خارجی واقعہ ہے؟ دنیا میں جب تمثیلات بیان کی جاتی ہیں تو اس کے لیے قرائن ہوتے ہیں، وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ لفظوں میں بھی ہوتے ہیں،
وہ جملوں کی تعریف میں بھی ہوتے ہیں، وہ سیاق و سباق میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس کا بیان تو واقعہ ہے، اس کو تمثیل قرار دینے کے لیے آپ کو قرائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چونکہ کوئی قرائن نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو واقعہ ہی سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ جو بات کی گئی ہے مواخذے کی، مصولیت کی، اس کی بھی ہم سب نے توضیح کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں یعنی مزید حجت جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ان کا مواخذہ ہوگا اور آخرت کے لحاظ سے بھی ان کی مصولیت دوچند ہو جائے گی، ورنہ اصلاً تو یہ حجت جیسا کہ بیان ہوا ہے اس علم سے قائم ہو جاتی ہے جو انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ آیات الہی کی تفصیل سے اسی علم کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اسی بنا پر اپنے لیے ذکر اور ذکرہ اور رسولوں کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہم سب ہر جگہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے میں تو ایک یاد دہانی ہوں، گویا پہلی دفعہ انیشیٹو لے کے یہ ہدایت تمہیں نہیں دی جا رہی، تم اس سے واقف ہو، متعارف ہو، تمہارے لیے معلوم ہے۔ یہ بھی اسی پہلو سے ہوتا ہے چونکہ تم فطرت میں لے کر آئے ہو اور وہ عہد الست ہوا تھا، سب کچھ تمہارے حافظے میں ڈالا گیا ہے، اب اسی کو متوجہ کر کے میں تمہیں بات بتا رہا ہوں اور اسی وجہ تم اس کو مان بھی لیتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، انسان کے اخلاقی وجود کے بارے میں کسی منطقی استدلال کی ضرورت ہے، وہ کبھی نہیں کرتا، یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تذکیر کی ضرورت ہے، یعنی میں انسان ہوں، میرے اندر عقل ہے، اس کے لیے منطقی استدلال کیا جائے گا، مجھے احساس دلایا جائے گا کہ تم ایک اخلاقی وجود ہو، احساس دلایا جائے گا کہ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہم جب کسی آدمی کو بے عقلی کی کوئی چیز کرتے دیکھتے ہیں تو بس تذکیر کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں۔ تو دین کے تمام مقدمات بھی ایسے ہی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی منطق سے چیز دریافت نہیں کرنی، اس میں صغرا کبرا قائم ہی نہیں کرنے کی ضرورت۔ یہ تو اصل میں صرف یاد دہانی کی بات ہے، ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے، اس واقعے کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے گی تو ایک سلیم الفطرت انسان کو یاد آ جائے گا۔ وہ یاد کس پہلو سے آتا ہے؟ قبولیت کے پہلو سے آتا ہے، اس کے لیے التفات پیدا ہوتا ہے، وہ میرے لیے میری احتیاج کا جواب بن جاتا ہے، میں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو میرے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان کو روشنی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ روشنی ہے جو زمین و آسمان میں صرف اللہ پر ایمان ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے قرآن مجید میں جہاں جہاں جو باتیں زیر بحث آئی ہیں تفصیل سے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔